پورا گھر کما رہا ہے، خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ گھر سے برکت اڑ گئی ہے۔ برکت کیسے اڑ گئی؟ اللہ کا خوف اٹھ گیا، اللہ کا خوف اٹھنے کی وجہ سے برکت اٹھ گئی۔ پورا گھر مل کر کے کما رہا ہے، خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں غریب نہیں بنایا، ہم اپنے چال سے غریب ہیں۔ یہ راز آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ روزی کی مثال ڈاکٹر کی دوائی کی طرح ہے۔ ڈاکٹر کسی کو دوا زیادہ دیتا ہے، کسی کو دوا کم دیتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ جس کی بیماری تھوڑی سی دوائی میں ختم ہو جائے گی اس کو تھوڑی دوائی ملتی ہے، جس کی بیماری زیادہ دوائی میں ختم ہوگی اس کو زیادہ دوائی ملتی ہے۔ اسی طرح یہ روزی کسی کو زیادہ ملتی ہے، کسی کو کم ملتی ہے۔ آج یہ اعلان ہوتا ہے، آپ لائن بازار میں جائیے، وہاں اعلان ہوتا ہے بچے کم ہی اچھے، 2 بچے ہو جائیں آپریشن کرا لو۔ 1965 میں اعلان ہوا تھا آپریشن کرا لو، 70 تک آپریشن کرا لو، زیادہ بچے ہوں گے قحط آ جائے گا۔ 70 آیا اور چلا گیا، قحط نہیں آیا۔ اس کے بعد اعلان ہوا کہ 80 اور 90 تک اگر لوگوں نے آپریشن نہیں کرایا، بچے کو کم نہیں کیا تو غریب امیر کو کھا جائیں گے، بلکہ اور زیادہ خوشحالی آ گئی، اور زیادہ ترقی آ گئی۔ خاندانی نسبندی، آپریشن کی بات کیوں آ رہی ہے؟ جس کو اللہ کے خزانے پر بھروسہ نہیں ہے، اپنی جیب پر بھروسہ ہے، وہی اپنی بیوی کا آپریشن کرا رہا ہے۔ جس کو اللہ کے خزانے پر بھروسہ ہے اس کو آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک جوان آیا، گھر میں خرچہ کم ہے، کہا حج پر جاؤ اللہ خرچہ بڑھا دے گا۔ کہا خرچہ کم ہے، کہا نکاح کر لو، کہا نکاح کر لیا، خرچہ کم ہے، کہا دوسرا نکاح کر لو، تیسرا نکاح کر لو۔ آج آبادی بڑھے گی، مسئلہ آبادی سے نہیں ہے۔ روس کے سائنسدان نے 1975 میں کہا تھا زمین کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اگر ہم دماغ لگائیں کھیتی کرنے کے لیے تو 9.5 کھرب لوگوں کی غذا نکالی جا سکتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ ہم حد سے زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ گٹکا کھانے میں کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی۔ سندھ ہندوستان سے باہر کا حصہ ہے، ہندوستان میں پہلے تھا۔ کتنا پیسہ گٹکا میں لوگوں نے تھوکا ہے؟ 12 ارب روپیہ گٹکا میں تھوک دیا ہے۔ ہم اپنے چال سے غریب ہیں، اللہ نے ہمیں غریب نہیں بنایا ہے۔ انشاءاللہ آمدنی 98 ہوگی، خرچہ روپیہ ہوگا۔ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں، اے سب سے اول اور آخر، جہاں تہاں حاضر اور ناظر، سب سے انوکھے سب سے نرالے، آنکھ سے اوجھل دل کے اجالے، نا جہاں کی کھیپنے والے، دکھ میں تسلی دینے والے، سوچ میں دل بہلانے والے، بپتا میں یاد آنے والے۔ پہلا پیغام ختم ہو گیا، دوسرا پیغام آ رہا ہے۔ آپ ترقی کیسے کریں گے یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ پورے جلسے میں آپ اس کی حفاظت کر لیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں 10 سال کے برابر 1 سال میں آپ کو ترقی ہوگی انشاءاللہ۔ ترقی کرنا جانتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے، 3 منٹ میں جلسہ مکمل ہو رہا ہے۔ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے، 7 خون معاف ہے۔ اس کے بعد غلطی مت کیجیے گا، سیدھا جنازہ پڑھیں گے۔ دوسرا پیغام بہت خوبصورت آ رہا آپ کے سامنے آ رہا ہے، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ آذان ہوئی ہے، کس نے آذان دیا؟ بلال نے آذان دیا۔ لوگوں نے جھگڑا شروع کر دیا، گورا آدمی کو آذان دینا چاہیے، کالے آدمی نے آذان دے دیا، مزہ خراب ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے یہاں کالا گورا نہیں دیکھا جاتا، جو دیندار ہے اس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ بلال کو اللہ دینداری کی وجہ سے پسند کر رہا ہے۔ نماز کی باری آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک جوان آیا، روک دیا، میں چابی دے نہیں سکتا، دروازہ کھول نہیں سکتا، اللہ کی بندگی آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور یہ میرے لیے دروازہ کھلے گا،
میں آزادی کے ساتھ اللہ کی بندگی کروں گا۔ وہ وقت جب آیا تو کہا کہ وہ جوان کہاں گیا جو اللہ کی مسجد میں اللہ کے بندے کو روکتا تھا؟ مجھے سجدے کے لیے اس نے چابی نہیں دیا۔ وہ جوان آ گیا۔ کب تمہارے ساتھ کیا کیا جائے، مارا جائے یا چھوڑ دیا جائے؟ تو اس جوان کی زبان سے دو جملے نکلے، اخن کریم، نبی کریم۔ آپ تو مہربان نبی ہیں، معافی کریں گے بدلہ نہیں لیں گے۔ آپ تو مہربان بھائی ہیں، معافی کریں گے بدلہ نہیں لیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا معاف کر دیا، چلو زندگی بھر تمہارے لیے احسان کر دیا، یہ چابی تم کو دیتا ہوں، تمہارے خاندان کو دیتا ہوں، اور قیامت تک کے لیے چابی دیتا ہوں۔ تین مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ رمضان کا مہینہ ہے، تراویح پڑھنے کے لیے لوگ آئے۔ کسی نے کہا کہ 8 رکعت پڑھیں گے، کسی نے کہا کہ 20 رکعت پڑھیں گے۔ بیچ میں ایک صاحب آ گئے، تم کتنی پڑھنی چاہتے ہو؟ کہا 8 رکعت۔ کہا بہت کم پڑھنا چاہتے ہو؟ کہا تم کتنی تراویح پڑھنی چاہتے ہو؟ تو کہا 20 رکعت۔ کا بہت زیادہ پڑھنا چاہتے ہو؟ ارے تم تو پڑھنے والے ہو، چاہے تھوڑا پڑھو چاہے زیادہ پڑھو، لیکن ان کی فکر کرو جو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بحث سے ہمیں کیا ملے گا؟ آپس میں بحث کرنے سے، جھگڑا کرنے سے کیا ملے گا؟ تم بھی فکر کرو اس کی جو نماز نہیں پڑھتے، ہم بھی فکر کرتے ہیں اس کی جو نماز نہیں پڑھتے۔ تیسری بات آپ کے سامنے آ رہی ہے، یہ ملک آزاد نہیں ہوا ہے، امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، پیچھے جیسے ہی ولضالین کی صدا لگی، ایک نے آہستہ سے آمین کہا، دوسرے نے زور سے آمین کہا۔ اس نے اس کے گریبان کو پکڑا، تم نے آہستہ سے آمین کیوں کہا؟ اس نے اس کے گریبان کو پکڑا، تم نے زور سے آمین کیوں کہا؟ اس نے اس کو لاٹھی ماری، اس نے اس کو لاٹھی ماری۔ اللہ کے گھر میں 2 مسلمان لہو لہان ہو گئے۔ عدالت میں مقدمہ آیا، وکیل کو سمجھ میں نہیں آیا یہ آمین کس زمین کا نام ہے، یہ آمین کس مکان کا نام ہے۔ 15 منٹ تک تو حاکم کو سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ جھگڑا کس پر ہوا ہے۔ کہا یہ آمین دعا کا نام ہے۔ اس حاکم نے ججمنٹ لکھا، اس سے ہماری عقل کی پٹی ہٹ جاتی ہے، ہم کو اپنی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ اس نے لکھا کہ آمین کی 3 قسمیں ہیں، ایک آمین آہستہ سے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، ایک آمین زور سے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، ایک تیسری آمین ہے آمین بالشر، فتنہ اٹھانے کے لیے کہ میں تم سے اچھا، تم مجھ سے اچھا نہیں ہو سکتے، یہ فتنہ اٹھانے کے لیے آمین ہے۔ یہ نہ حدیث سے ثابت ہے، یہ دیوبندی بھی گنہگار ہے، یہ سلفی بھی گنہگار ہے۔ آخری مثال آپ کو سناتا ہوں، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے دلی میں ایک مسجد ہے، اس کا نام لال کنویں والی مسجد ہے۔ لال کنویں مسجد کا جو امام تھا وہ بریلوی تھا، اور ان کے پیچھے نماز کون پڑھ رہے ہیں؟ دیوبندی پڑھ رہے ہیں۔ اس دیوبندی عالم کا نام کیا ہے؟ حضرت نانوتوی نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب انہوں نے سلام پھیر کر کے دیکھا کہ اچھا نانوتوی نماز پڑھ رہے ہیں، میں تو ان کو کافر کہتا تھا اور یہ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، مارے شرم کے پانی ہو گیا۔ حضور معاف کر دیجئے، میں تو آپ کو کافر کہتا تھا، آپ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، مجھے معاف کر دیجئے، آج میں مارے شرم کے پانی پانی ہو گیا۔ میں راز بتا رہا ہوں، مرواڑی کی طرح آپ کو ترقی ہوگی، گجر کی طرح آپ کو ترقی ہوگی، مہتا کی طرح ترقی ہوگی۔ 2 بات پر صرف عمل کر کے دیکھ لیجئے، 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی ہوگی۔ ترقی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ پہلا کام، اگر ہمارا بھائی ترقی کر رہا، اس کی ٹانگ نہیں کھینچیں گے۔ ہمارا بھائی کوئی نیچے گر رہا ہے، اس کو سارے خاندان والے مل کر کے سپورٹ کریں گے، مدد کریں گے۔ تو جیسے مارواڑی کو ترقی ہوتی اسی طرح آپ کو بھی ترقی ہوگی۔ گھر کا جھگڑا مارواڑی کا یہاں گھر میں حل ہوتا، عدالت میں نہیں جاتا۔ ہمارا مقدمہ گھر کے اندر حل ہوگا، عدالت میں نہیں جائے گا۔ جس طرح مارواڑی کو ترقی ہوگی اسی طرح ہم کو ترقی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم اپنے بھائی کو معاف کریں گے، جب مقدمہ ہار جائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، اپنی ملت پر قیاس وام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دیہات سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، دامن دیہات سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔
تیسرا پیغام سیرت کے حوالے سے آ رہا ہے. جلسہ آپ کا تیزی سے نکل رہا ہے اس لیے کہ آپ محبت سے سن رہے ہیں، میں آپ کو محبت سے سنا رہا ہوں. اللہ دونوں کی محبت کو سلامت رکھے. سننے کے لیے تیسرا پیغام تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ آپ سوچیں گے ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ میں درد ہو جائے گا. میں اس لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو نیند کا جھٹکا تک نہ آئے، میرے پیغام کی حفاظت ہو جائے. دھیان سے اس کو سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. ہمارے نبی مسجد میں آئے، دیکھا ایک جوان سو رہا ہے. حضرت علی سے کہا کہ جگا دو. حضرت علی نے جگا دیا. کہ یا رسول اللہ آپ پہلے آئے تھے، آپ نے جوان کو پہلے نہیں جگایا. مجھ سے کہا کہ جگا دو. کہ جاگنے والا آدمی بڑبڑاتا ہے، اگر میں جگاتا وہ بڑبڑاتا میری شان میں بے ادبی ہو جاتی، ایمان جانے کا خطرہ تھا. سامنے سے صحابی گزرا، سلام کیا، اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا. وہ صحابی مایوس ہو کر کے جا رہا ہے. اللہ کے رسول نے سوچا کہ شاید سوچ رہا ہوگا کہ نبی ہم سے ناراض ہے، اس لیے مایوس ہو کر کے جا رہا، بلایا. کہا دیکھو میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بلکہ بات یہ تھی کہ تم نے جس وقت مجھے سلام کیا تھا اس وقت میرا وضو نہیں تھا. سلام اللہ کا نام ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کا نام میری زبان سے ادا ہو، میرا وضو تک نہ ہو. تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا. آذان، مسجد سے آذان کی صدا لگی. حضرت عائشہ سامنے آ گئی. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہ میں عائشہ ہوں. کہ تو کون عائشہ ہے؟ کہ ابو بکر کی بیٹی ہوں. کہ کون ابو بکر کی بیٹی ہے؟ کہ ابو قحافہ کے بیٹے. کہ کون ابو قحافہ کے بیٹے؟ ڈر کے مارے بھاگے. بعد میں آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کی بیوی عائشہ، آپ نے مجھے نہیں پہچانا. یار غار ابو بکر، آپ نے ابو بکر کو نہیں پہچانا. میرے دادا ابو قحافہ، آپ نے ابو قحافہ کو نہیں پہچانا. اس موقع سے اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ جب مسجد سے اذان کی صدا لگتی ہے تو میں کسی کو نہیں پہچانتا، صرف خدا کو پہچانتا ہوں. 4 طریقے سے انسان سوتا ہے، ایک ہی طریقہ سنت کے مطابق ہے، 3 طریقے سنت کے خلاف ہے. ایک طریقہ سونے کا ہے، آدمی چت سوتا ہے، یہ سنت کے خلاف کیوں ہے؟ یہ ہارنے والے کی حالت ہے. جب اکھاڑے میں پہلوان لڑتے ہیں، جو 4 چت ہو جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے. نبی نے ہارنے والے کی حالت پسند نہیں کیا، جیتنے والی کی حالت کو پسند کیا، اس لیے سنت کے خلاف ہے. دوسرا طریقہ آدمی پیٹ کے بل سو رہا ہے، پیٹھ اوپر ہے پیٹ نیچے ہے، یہ سنت کے خلاف کیوں ہے؟ یہ جہنم میں جانے والے کی حالت ہے. نبی نے جنت میں جانے والے کی حالت کو پسند کیا، جہنم میں جانے والے کی حالت کو پسند نہیں کیا، اس لیے یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے. تیسرا طریقہ ہے بائیں کروٹ پر آدمی سو رہا ہے، اسی طرف دل ہے، کان بھی بند ہو جاتے ہیں، آنکھ بھی بند ہو جاتی ہیں، نیند زیادہ آتی ہے. مسجد سے اذان کی صدا آدمی سن نہیں پاتا، اس لیے سنت کے خلاف ہے. چوتھا طریقہ سنت کے مطابق ہے کہ دائیں کروٹ پر آدمی سوئے، اس کا دل لٹک جائے. دائیں کروٹ پر آدمی سوتا ہے، اس کا دل لٹک جاتا ہے، کان کھلے رہتے ہیں، آنکھ بند ہوتی ہے. جب مسجد سے اذان کی صدا لگتی ہے تو کان میں پہنچتی ہے، اس لیے یہ سنت کے مطابق ہے. آج دکھانے جا رہا ہوں مسجد کا حال، مسجد کا حال دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. مسجد میں صفوں میں، ترکی کی مسجد میں صفوں میں سگریٹ کے ٹکڑے ٹکڑے رکھے ہوئے. مسجد کی صف لگی ہوئی ہے، اس میں سگریٹ کے ٹکڑے. اب پتہ چلا کہ بھائی یہ کون سگریٹ پیتا ہے، مسجد کی صف میں سگریٹ ہے. تو ابھی جماعت میں 5 منٹ دیر ہے تو مقتدی مسجد ہی میں سگریٹ پی رہا، اور جیسے ہی امام صاحب آئے گا اللہ اکبر کہا، اقامت ہوئی، اسی جگہ سگریٹ کو بجھایا پھینک دیا. یہ آج نمازی کا حال ہے، مسجد کا حال ہے. دوسری بات دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا. امریکہ کی مسجد میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں داڑھی رکھی جاتی ہے، کرتا رکھا جاتا ہے اور پگڑی رکھی جاتی ہے، اور امام صاحب آتے ہیں کوٹ پتلون میں، داڑھی ہوتی نہیں. اب وہ جو داڑھی رکھی ہوئی ہے اس کو پہنتے ہیں، اوپر سے جبہ پہنتے ہیں، اس کے بعد پگڑی باندھ کر کے نماز پڑھاتے ہیں. نبی کی سنت کا اس طرح اگر مذاق اڑاؤ گے، اللہ دنیا میں عزت نہیں دے گا، عزت کا جنازہ نکال دے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ سچے پکے نمازی بنیں گے. جب تک آپ خدا کے نہیں ہوں گے اور آپ کو خدائی نصیب نہیں ہو سکتی، جب تک اللہ کے گھر کو آباد نہیں کریں گے اللہ پوری دنیا میں آپ کی شان و شوکت کو لوٹا نہیں سکتا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ ہم کوے کی طرح اپنی چال بھول جائیں گے. ہاتھ اٹھائیے.
وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے، وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے، ایک ہم لوگ ہیں جانے کیا لوگ ہیں، ایک ہم لوگ ہیں جانے کیا لوگ ہیں، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے۔ پیغام نکل گیا، آخری پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں مدینے کے حوالے سے۔ جو لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، مرنے کے بعد جائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے ہر کنیا کے بھی ماموں، دلہا کے بھی ماموں، ہر جگہ ہاتھ اٹھا رہا۔ ایک تو آپ پاگل ہیں کہ 12 بج جانے کے بعد جلسہ سنانے کے لیے آئے، اور یہ پھول پاگل ہیں، ہر پیغام میں ہر سوال میں ہاتھ اٹھاتے جا رہے ہیں۔ چوتھے اور پانچویں پیغام تک اگر آپ بیدار نہیں ہوئے تو آپ کو سیدھے رانچی بھیجیں گے، کیونکہ پاگلوں کا اجتماع رانچی ہی میں ہوتا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، چوتھا پیغام لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دشمنوں نے گھیرا، دوستوں نے مشورہ کیا کہ مدینہ چھوڑ دیجئے، مکہ چلے جائیے، آپ ملک شام چلے جائیے۔ ان کا جواب سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ جلسہ بالکل آدھا نکل چکا ہے، صرف تھوڑا باقی ہے۔ پیشاب پخانہ روک کر کے بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ یہ جلسہ خراب نہیں ہوگا، پیشاب پخانہ لگے 9-11 ہو جائیے گا۔ دھیان سے سنیے گا۔ حضرت عثمان کو دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہے، دوستوں نے کہا آپ مدینہ چھوڑ دیجئے، مکہ چلے جائیے، ملک شام چلے جائیے۔ حضرت عثمان کا جواب سنیے، عاشق رسول بننا ہے تو ایسا عاشق بننا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ میں مکہ جا سکتا ہوں، میں ملک شام جا سکتا ہوں، لیکن نبی کے شہر سے محروم ہو جاؤں گا۔ میں تو جان دے سکتا ہوں، نبی کا شہر چھوڑ نہیں سکتا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، پانی برس نہیں رہا ہے، مدینے کے سارے لوگ پریشان ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس لوگ آئے کہ مدینے میں بارش نہیں ہو رہی، کیسے بارش ہوگی؟ کہا 1 منٹ میں بارش ہوگی، آسانی سے بارش ہوگی، موسلادھار بارش ہوگی۔ کرنا یہ ہے، نبی کا جو روضہ ہے، نبی کی جو قبر کی چھت ہے، اس میں سوراخ کر دو، اللہ کو جوش آئے گا، بارش ہوگی۔ ابھی سوراخ کرنے کا ارادہ لوگوں نے کیا، موسلادھار بارش ہو گئی۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ لوگ مدینے سے آتے ہیں گھڑی لے کر کے آتے ہیں، لوگ مدینے سے آتے ہیں ٹارچ لے کر کے آتے ہیں، اور آپ کو تسبیح دیتے ہیں کہ یہ لیجئے، مدینے سے لے کر کے آ رہا ہوں۔ آپ کو لوگ سرما دیتے ہیں، مدینے سے لے کر کے آ رہا ہوں۔ آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ تو میڈ ان چائنا ہے، یہ تو میڈ ان ترکی ہے، یہ تو مدینے کی چیز نہیں ہے۔ ایسا کبھی مت سوچئے گا، اس کو آنکھ سے لگائیے۔ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہو، اللہ کے بندے، وہ چائنا کا ضرور بنا ہوا ہے لیکن اس کو مدینے کی ہوا لگی ہوئی ہے۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ یہاں کے غیر مسلم پنڈی جی نے سوال کیا کہ جب ہندوستان سے ہوا مدینہ جاتی ہے تو گرم ہو جاتی ہے، ہندوستان سے جو مدینہ جاتی ہے ہوا وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اور جو مدینے سے ہندوستان ہوا آتی ہے وہ گرم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے حضرت نانوتوی نے کتنا پیارا جواب دیا۔ دعا فرمائیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ سوال پوچھا، ہندوستان سے جو ہوا مدینہ جاتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بالکل ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، چونکہ پورب سے پچھم جا رہی ہے، ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، اور جب مدینے سے ہوا ہندوستان آتی ہے تو گرم ہو جاتی ہے، پچھم کی ہوا، پچھم کی ہوا گرم ہوتی ہے، پورب کی ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے۔ حضرت نانوتوی نے جواب دیا، بات یہ ہے جو ہوا پورب سے ہندوستان سے مدینہ جاتی ہے وہ خوش ہو جاتی ہے کہ نبی کے شہر جا رہی ہوں، نبی سے ملاقات کرنے جا رہی ہوں، اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہو جاتی، اس کا دل بھی ٹھنڈا ہو جاتا۔ ہوا نبی کے شہر کا نام سن کر کے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، لیکن جب وہی ہوا مدینے سے ہندوستان کی طرف آتی ہے اس کو غم ہوتا ہے کہ نبی کے شہر سے جدا ہو رہی ہوں، اس لیے اس کا دل جل بھن جاتا ہے، وہ گرم ہو جاتی ہے، ٹھنڈی نہیں رہتی۔ 2-3 مثال پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ سونا آپ کے گھر میں ہوگا، اس کو ہاتھ میں لے کر کے آپ مسلیے،
یوں کر کے مسلیے، اس کے بعد ناک سے لگائیے، بدبو آتی۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا، سونا ہے گھر میں، عورتوں کا زیور ہے، لے کر کے ہاتھ پر رکھیے، ہاتھ پر لے کر کے اس کو مسلیے تو سونے سے بدبو آتی ہے۔ اور کیجئے، سونا سب سے زیادہ قیمتی، ہاتھ پر لے کر کے مسل دیتے ہیں، اس سے بدبو آتی ہے۔ وہی سونے کی محبت اگر دل کے اندر اتر گئی تو دل کتنا بدبودار ہو جائے گا۔ دوسری بات کو یاد رکھیے، ہمارا دل زندہ ہے یا مردہ ہے کیسے پتا چلے گا؟ اگر بیان سے، جلسہ سے جاگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سو رہا تھا۔ اگر جلسہ کے بعد بھی ہم سدھرتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دل سویا ہوا نہیں ہے۔ سویا ہوا ہوتا تو جلسے سے جاگ جاتا، یہ مر گیا ہے اس لیے جلسے کے بعد بھی جاگ نہیں رہا ہے۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ شوق سے اسکول میں پڑھائیے اپنے بچے کو، آپ ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، لیکن انجینئر بن کر کے وہ کیا کرے گا؟ 2 روٹی کمائے گا، 2 بوٹی کھائے گا، بس اتنا ہی کرے گا۔ آپ کا بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے 2 روٹی کمانے کے لیے، اگر وہ مدرسے میں پڑھتا، اس کے بعد اسکول میں پڑھتا، تو اس کو خدا بھی مل جاتا، رسول بھی مل جاتا۔ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے، اللہ رسول کی کوئی قدر نہیں ہے۔ دھیان سے سنیے، آج کوئی آدمی پورے جلسے میں اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ مجھے اخبار پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، روز اخبار پڑھتا ہے۔ پورے مجمع میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں موبائل دیکھ نہیں رہا، روز موبائل دیکھتا ہے۔ لیکن پورے مجمع میں شاید ایک آدمی ہوگا جو کھڑا ہوگا، جو بولے گا کہ مہینہ ہو گیا ہے میں نے قرآن کھولا نہیں ہے، مہینہ ہو گیا ہے میں نے قرآن دیکھا نہیں ہے، دیکھو تم کہاں ہو۔ دھیان سے سنیے گا، میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آج ایک آدمی کو کھڑا کر دیجئے میرے سامنے، میں اس سے سوال کروں گا کہ تم کون ہو؟ وہ بولے گا خدا کا بندہ، لیکن وہ کب آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے رمضان میں؟ وہ کب آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے جنازہ؟ غور کیجئے خدا کا بندہ کیسا ہے وہ۔ اگر ہم آپ کو کھڑا کر کے پوچھیں آپ کا نبی کون ہے تو آپ ڈائریکٹ دعوے سے بولیں گے، سٹا سٹ بولیں گے، فٹافٹ بولیں گے کہ میں آخری نبی کا امتی ہوں، لیکن سنت پر کتنا کھڑا ہے اس کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھیے کہ دنیا کی محبت نے ہمیں کہاں پہنچایا، ہمیں خدا سے بھی دور کر دیا، نبی سے بھی دور کر دیا، قرآن سے بھی دور کر دیا۔ آج سچا پکا وعدہ کیجئے، اپنے خدا کو سیدھے رمضان میں، اپنے نبی کو سیدھے ربیع الاول میں، اور اپنے قرآن کو سیدھے جنازے پر یاد رکھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، اب بتائیے کیا جائے؟ میں آپ کے دماغ کو ٹٹولنے کے لیے برابر سوال جڑتا رہتا تاکہ میرا پیغام ضائع نہ ہو جائے۔ یہ آخری پیغام سیرت کا تھا، میں سنا رہا، دل سے دعا دیتا ہوں اللہ ہمیں بیدار فرمائے۔ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو، ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے، جو چاند کو شرما دے۔ عورتوں کے حوالے سے بڑی تیزی کے ساتھ 3 پیغام لے کر کے آ رہا ہوں، سننے کے لیے آپ لوگ مکمل تیار ہیں؟ نمک تیز ہوگا لاٹھی سے خبر لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، ذرا دھیان رکھیے گا، ٹیبل پر پانی ہے، گلاس ہے، گلاس میں پانی ہے، آدھا گلاس ہے، پورا بھرا ہوا نہیں۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے، بہت دھیان سے سنیے گا۔ آپ
کس کے ساتھ ترقی کر سکتے ہیں اس دنیا میں، یہ میں جوانوں کو سنا رہا ہوں۔ اس کے بعد عورتوں کا 2 پیغام آئے گا، جلسہ نکل جائے گا۔ مشکل سے 10 سے 15 منٹ کا آپ کا جلسہ ہے، اس کے بعد جلسہ آپ کا مکمل ہو جائے۔ دھیان سے اس کو سنیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ گلاس میں پانی ہے، آدھا گلاس پانی ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ آدھا ہی گلاس پانی ہے یار، آدھا خالی ہی ہے۔ یہ آدمی ترقی نہیں کرے گا، اس کا خیال بڑا نہیں ہے، چھوٹا ہے۔ جو آدمی کہہ رہا الحمدللہ آدھا گلاس پانی تو ہے یار، آدھا گلاس تو ہے ماشاءاللہ، یہ آدمی ترقی کرے گا، اس کا خیال بڑا ہے۔ باغ میں پھول کھلا ہوا ہے، گلاب کا پھول کھلا ہوا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ پھول زخمی ہے، غمگین ہے، یہ آدمی ترقی نہیں کرے گا، اس کا خیال چھوٹا ہے۔ جو آدمی کہہ رہا ہے یہ پھول کھلا ہوا ہے، واقعی یہ میری طرح ہنس رہا ہے، یہ آدمی ترقی کرے گا، اس کا حوصلہ بلند ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، جیل میں 2 قیدی، ایک آدمی نے باہر دیکھا تو دیکھا کیچڑ ہے، ایک آدمی نے دیکھا باہر تو پھول ہے۔ ایک قیدی کہتا ہے یار باہر پھول ہی پھول ہے، دوسرا قیدی کہتا ہے باہر کیچڑ ہی کیچڑ ہے۔ جو کہتا ہے کیچڑ ہی کیچڑ ہے یہ ترقی نہیں کرے گا، اس کی سوچ چھوٹی ہے۔ جو کہہ رہا پھول ہی پھول ہے یہ ترقی کرے گا، اس کا خیال بڑا ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، ایک مائک ٹائسن تھا، باکسر تھا، اس کا نام تھا عبدالعزیز۔ اس کا مقابلہ ہوا تو جو اس کا حریف تھا اس نے کہا اس کے منہ توڑ دوں گا، اس کے بازو توڑ دوں گا، اس کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا۔ جب اس کا انٹرویو ہوا عبدالعزیز کا، وہ کہتا ہے یہ میرے سامنے ایک پپو ہے اور کچھ نہیں ہے۔ 2-3 منٹ میں اس کو 4 چت کر دیا۔ کہا اتنی جلدی تم کیسے جیت گئے؟ کہا کہ اس کا خیال چھوٹا تھا، میرا خیال بڑا تھا، میں حوصلے کے ساتھ تھا اس لیے میں جیت گیا، وہ حوصلہ ہارے ہوا تھا اس لیے ہار گیا۔ چوتھی بات کو یاد رکھیے، آپ دیکھیں گے ایک بات، بہو سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری سسرال کیسی ہے تو وہ سسرال کی تعریف کرتی ہے، شوہر کی تعریف کرتی ہے، اور اگر کسی کی شکایت کرتی ہے تو وہ ساس کی شکایت کرتی ہے۔ ایک بات دیکھیں گے آپ تجربے کی، کسی بھی بہو کو آپ پوچھ لیجئے تم میکے سے سسرال گئی ہو، سسرال میں تم کو کون پسند ہے کون پسند نہیں ہے، تو وہ ڈائریکٹ بولے گی شوہر پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے۔ اسی بہو سے پھر پلٹ کر کے آپ پوچھئے کہ تمہیں میکے سے سسرال کون لائی، تو وہی بہو کہتی ہے کہ مجھ کو ساس لے کر کے آئی ہے۔ اگر ساس اس کو میکے سے سسرال نہیں لاتی تو اس کو اچھا شوہر ملتا، اچھا گھر ملتا۔ دیکھیے احسان بھول جانے کے بعد آدمی جنت جیسے گھر کو جہنم بنا لیتا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ کے، آپ اس کو گھر میں اچھا کھلائیے بڑے خوش ہوں گے، اچھا کپڑا پہنائیے بہت خوش ہوتے ہیں، مکان بنا کر کے دے دیے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ آپ کہیے بچہ پڑھنا ہوگا، تم کو 8-8 گھنٹے پڑھائی کرنی ہوگی، تم کو آگے بڑھنا ہوگا تو اس کا من چھوٹا ہو جاتا۔ کھانے میں آگے، پڑھنے میں پیچھے، راز کیوں ہے؟ وہ بچہ حوصلہ ہارا ہوا ہے، اس لیے اس کو پڑھنے میں مزہ نہیں آتا۔ یاد رکھیے، آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا کھلا دیں گے یہ بچہ میرا احسان یاد رکھے گا، مکان بنا کر کے دیں گے یہ احسان میرا یاد رکھے گا، اچھا کپڑا پہنایا یہ احسان یاد رکھے گا۔ میں تجربے کی بات کرتا ہوں، یہ آپ کے احسان کو بھول جائے گا۔ ایک کام کیجئے، ایک احسان کیجئے، زندگی بھر آپ کے احسان کو یاد رکھے گا۔ آپ خود جاہل ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان کو یاد رکھے گا۔ آخری بات بتا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ایک بھائی گھر میں کہتا مکان بنے گا، دوسرا بھائی گھر میں کہتا مکان نہیں بنے گا۔ جو کہہ رہا مکان نہیں بنے گا وہ صحیح پر ہے، جو کہہ رہا مکان بنے گا وہ صحیح پر ہے۔ یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جو بھائی کہہ رہا مکان بنے گا آج بنے گا، اس کے لیے مکان بنانا آسان ہے، اس کا حوصلہ بلند ہے۔ جو بھائی کہہ رہا کہ مکان ابھی نہیں بنے گا بعد میں بنے گا، یہ حوصلہ ہارا ہوا ہے۔ بات اس کی صحیح ہے جس کو کام ہر مشکل کام آسان لگتا ہے، بات اس کی غلط ہے جو ہر آسان کام کو مشکل کام سمجھتا ہے۔ انشاءاللہ حوصلے کے ساتھ رہنا ہے، دوسرے کے بارے میں خیال اچھا رکھنا ہے، اپنے بارے میں خیال اچھا رکھنا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ خواب دیکھیں گے پورا نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر یہاں پھنس گئے۔ قبا میں پیوند
پتھر شکم پر قدم کے تلے تاج کسریٰ و قیصر، قبا میں پیبند پتھر شکم پر قدم کے تلے تاج کسریٰ و قیصر، غزانان جو وہ بھی کمتر میسر، مگر ہاتھ میں زور تسخیر خیبر، غزانان جو وہ بھی کمتر میسر، مگر ہاتھ میں زور تسخیر خیبر، کبھی اہل ایمان کی پہچان یہ تھی، کبھی اہل اسلام کی شان یہ تھی۔ ذرا دھیان سے رکھیے گا، ماں باپ کے حوالے سے سنا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ دنیا میں بازار میں آپ کو ہر چیز مل جائے گی، لیکن ایک چیز نہیں ملے گی۔ وہ پیغام میں آپ کو رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ بغل میں وچٹا بازار ہے، آپ 100 مرتبہ جائیے، ہر چیز آپ کو اس بازار میں مل جائے گی، لیکن ایک چیز نہیں ملے گی۔ اس چیز کا نام ہے ماں باپ کی محبت، ماں باپ کا خلوص۔ یہ دنیا کے کسی بازار میں آپ کو نہیں ملے گا۔ دھیان سے سنیے گا، ابھی میں آپ کو جلسہ سنا رہا ہوں، آپ جلسہ سن رہے ہیں، تھوڑی دیر میں جلسہ ختم ہو جائے، لوگ کہیں گے یار بڑا مزہ آیا جلسے میں، لیکن ایک بات کہنے کے لیے جا رہا ہوں، جلسہ سننے سے بھی زیادہ مزہ کون سے کام میں آتا ہے؟ نماز میں بھی نہیں آتا، روزہ رکھنے میں بھی نہیں آتا، اور قرآن کی تلاوت میں بھی نہیں آتا، جلسہ سننے میں بھی نہیں آتا۔ ایک کام میں جتنا مزہ آتا ہے کسی کام میں نہیں آتا۔ اللہ کے گھر پہنچ کر اللہ کے گھر کے طواف کرنے میں جتنا مزہ آتا ہے کسی کام میں مزہ نہیں آتا۔ ہمارے نبی نے پوری زندگی میں کتنا حج کیا؟ 1 حج، اور عمرہ کتنا کیا؟ 4 بار۔ طواف کتنا کیا؟ بے حساب۔ طواف کرنے میں جو مزہ آتا ہے کہیں نہیں آتا۔ ابلیس نے اللہ کے عرش کا طواف کتنے سال کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ 14,000 سال۔ ابلیس نے اللہ کے عرش کا طواف کتنے ہزار سال کیا ہے؟ 14,000 سال۔ اس کا طواف کیوں برباد ہوا؟ دوسرے کی ترقی سے جلنے لگا، اس کا طواف ہی برباد ہو گیا۔ آج سوچتے ہیں کہ نماز پڑھ لیں گے، دوسرے کی ترقی سے جلتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کی نماز برباد ہو جائے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے جو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ ماں بوڑھی ہے، چل نہیں سکتی، بیٹا اس کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر کے طواف کر رہا ہے۔ 1 سال کیا، دوسرے سال کیا، 3 سال کیا، 7واں سال چل رہا ہے۔ ایک بڑے میاں نے پوچھا کہ بیٹا کتنے سال سے آ رہے ہو؟ ماں کو کتنے سال سے حج کرا رہے ہو؟ کہا 7 سال سے۔ تو کہا کہ سبحان اللہ۔ تو بچہ پلٹ کر کے کہتا ہے کہ چچا جان یہ بتائیے، 7 سال سے میں اپنی ماں کو پیٹھ پر ڈھو رہا ہوں، اللہ کے گھر کا طواف کرا رہا ہوں، ماں کے دودھ کا حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہا بیٹا دودھ حق کے ادا کرنے کی بات کر رہے ہو، تمہاری ماں غریب تھی، اس کو ایک ہی بستر تھا، تم اس وقت جوان نہیں تھے، دودھ پیتا بچہ تھے، تم نے رات میں پخانہ کر دیا، پیشاب کر دیا، تمہاری ماں کے پاس دوسرا بستر نہیں تھا، تمہاری ماں نے میٹھی نیند سے اٹھ کر کے تمہارے بستر کے پخانے کو صاف کیا، پیشاب کو صاف کیا، جاڑے کا دن تھا، دوسرا بستر نہیں تھا، تمہاری ماں نے تم کو سینے پر سلایا، خود گیلے بستر میں سو گئی، ابھی تو اس 1 رات کا حق ادا نہیں ہوا ہے، تم دودھ کا حق کیسے ادا کر سکتے ہو؟ بہو آئی ہے سسرال اور اپنے شوہر کو بلاتی، سمجھا رہی ہے، پٹی پڑھا رہی ہے، میں جو آئی ہوں میں کیسے باپ کو چھوڑ کر کے آئی ہوں، ماں کو چھوڑ کر کے آئی ہوں، آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ بھی میرے لیے ماں باپ کو چھوڑ دیجیے۔ یہ جورو کا غلام ماں باپ کو کرائے کے مکان میں ڈال دیا، دسترخوان پر سالن آیا، بیٹا کھا رہا ہے، ماں کو ڈانٹ رہا، ماں تو بوڑھی ہو گئی، تم کو سالن بنانے کے لیے نہیں آتا؟ تو ماں نے کہا بیٹا تو مجھ کو کیوں ڈانٹ رہا، تیری بیوی نے بنایا۔ تو کہتا واہ، اسی لیے تو میں پریشان تھا کہ آج اتنا مزہ کیوں آ رہا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ 1 نمبر کا جورو کا غلام معلوم ہو رہا ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا تم نے مجھے ناراض کیا ہے، میں 32 دھارے دودھ تمہارے معاف نہیں کروں گی۔ تو بیٹا کہتا ماں تو میرے اوپر احسان نہیں جتا سکتی، تو نے مجھے ڈبے کا دودھ پلایا ہے، اپنا دودھ نہیں پلایا۔ آخری نمونہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، میاں بیوی کا جھگڑا چل رہا، بیوی گالی پر گالی دے رہی ہے،
گولا پہ گولا چھوڑ رہی ہے، یہ چپ چاپ سن رہا ہے. جب سنتے 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 عاجز آ گیا، ایک بار اٹھ کر کے کہتا ہے کہ تو میری بیوی ہے اس لیے تو میں تم کو چھوڑ رہا ہوں، معاف کر رہا ہوں. اگر تیری جگہ میری ماں ہوتی تو ہڈی پسلی ایک کر دیتا. ماں اور بیوی کے جھگڑے میں انشاءاللہ بیوی کی طرف داری کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. یہ دیکھیں کن پٹی تک سر ہاتھ لا کر کے دیکھ رہے ہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے. یہ رات کے اجالے میں سب کچھ چل رہا ہے. مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علی بولو، مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علی بولو. ایک دن نبی نے حلقہ اصحاب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کے ناک اس کی کٹ گئی. اصحاب پوچھتے ہیں وہ بدبخت کون ہے، توقیر جس کی آپ کی نظروں میں گھٹ گئی. ارشاد یوں ہوا کہ وہ اولاد ناخلف، گھر جس کے جنت آ گئی اور پلٹ گئی. ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہ ہو خیال، اس ناسعید اولاد کی قسمت پلٹ گئی. مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علی بولو. ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی. آنچل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے، ماں تیری کر دے، دنیا ہو یا عقبا کہیں ذلت نہ ملے گی. بالکل صحیح جا رہا ہے. بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیں اگر میں کہہ دوں تو بھی اٹھا لیں گے. دھیان سے سنیے گا، آخری پیغام سنا کر کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بیدار ہونے والے لوگ زیادہ ہیں، جو بیدار کم ہیں ان کی تعداد کم ہو گئی ہے. اللہ کا شکر ہے جلسہ ختم ہونے جا رہا ہے اور مجمع 90% بیدار ہو چکا ہے. آپ جاگنے والے ہیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو مقدر کا پانے والا بنا دے، مقدر سے محروم نہ فرمائے. دھیان سے سنیے گا، آخری پیغام سنا رہا ہوں بہت دھیان سے. 1996 کی رپورٹ آئی، فلم دیکھنے کی وجہ سے 25% عورت آوارہ ہو گئی. فلم دیکھنے کی وجہ سے 25% عورت آوارہ ہو گئی. 56% عورت آوارہ لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے لگی. فلم دیکھنے کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد. فاطمہ نہیں رہی، عائشہ نہیں رہی، فلمی ہیروئن بن گئی. ایک بات اور یاد رکھیے نقطے کی، لڑکا اپنی پسند سے شادی کر رہا، لڑکی اپنی پسند سے شادی کر رہی ہے، ماں باپ کی پسند کے خلاف. رشتہ ہوا، جھگڑا ہوا، جھگڑے کے بعد رگڑا ہوا، رشتہ ختم ہو گیا. کیوں ختم ہوا یہ راز سنیے. لڑکا فلم باز تھا، لڑکی فلم باز تھی. اس خیال سے شادی کیا تھا کہ یہ لڑکی فلمی ہیروئن ہوگی. لڑکا اس خیال سے شادی کر رہا کہ لڑکی ہیروئن ہوگی. لڑکی اس خیال سے شادی کر رہی کہ لڑکا فلمی ہیرو ہوگا. جوش میں شادی کیا تھا، ہوش نہیں تھا. جب جوش ٹھنڈا ہوا، قریب آئے تو اب ایک دوسرے کی کمی نظر آنے لگی. اب لڑکی کو سمجھ میں آیا کہ لڑکا ہیرو نہیں ہے تو 1 نمبر کا الو کا پٹھا ہے، زیرو ہے. اب لڑکی کو سمجھ میں آیا کہ ہم کو الٹا سیدھا لڑکا مل گیا، یہ تو بے وقوف ہے، یہ تو جاہل ہے، یہ تو کمینہ ہے، اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. اب وہاں سے جھگڑا شروع ہوا، وہاں سے رگڑا شروع ہوا، رشتہ ہی ختم ہو گیا. ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، اگر فیس بک میں کوئی لڑکی آپ سے کال کرے، اگر واٹس ایپ پر کوئی لڑکی آپ سے بات کرے، سمجھ جائیے یہ پاکٹ مار لڑکی ہے. اس کو پتا چل گیا ہے کہ آپ مالدار آدمی ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، زمین ہے، دکان ہے. یہ پاکٹ مار لڑکی ہے. شادی کے بہانے سے یا آپ کے پیسے کی مالک ہو جائے گی، شادی کے بہانے سے یا آپ کے مکان کی مالک ہو جائے گی، شادی کے بہانے سے یا آپ کی زمین کی مالک ہو جائے گی. جب یہ سب کچھ نگل جائے گی تو لات مارے گی، آپ دھوبی کے گدھے سے بھی بدتر ہوں گے، نہ گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے رہیں گے. ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، ہمارے باپ کی اگر داڑھی پکتی ہے تو دھوپ میں نہیں پکتی، تجربے سے پکتی ہے. ماں باپ اگر شادی کرائیں گے تو
پکی شادی ہوگی، یہ زندگی بھر کے لیے گھر جنت بن جائے گا۔ انشاءاللہ ماں باپ کی پسند سے شادی کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ تیسری بات کو یاد رکھیے جو میں آپ کے سامنے کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ 52% مرد جاپان میں، ان سے پوچھا گیا، جلدی سے جلسہ نکل رہا آپ کا، دھیان ادھر رکھیے، ڈس بریک مار کر کے ادھر توجہ کیجیے، جلسہ آپ کا نکل رہا، آپ نے دل خوش کر دیا۔ میں مہمان خانے میں گھبرایا ہوا تھا کہ پتہ نہیں جلسے کا کیا حال ہوگا، چراغی مرادی کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا، قرآن خوانی پڑھ کر کے مردوں کو ثواب بخشنا ہوگا، اس کے بعد نکل جانا ہوگا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے یہ زندہ مجمع ملا ہے، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے۔ اگر آپ کی جوان بیٹی گھر میں ہے، غیب سے مناسب جوڑے کا اللہ انتظام فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، تیسری بات سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جاپان میں 52% مرد سے پوچھا گیا تم اپنے مرد ہونے پر خوش ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ ارے تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم مرد ہو، اللہ نے مرد بنائے، تم مرد ہونے پر خوش نہیں ہو؟ کہ اس لیے خوش نہیں ہو کہ مہینے کی پہلی تاریخ میں تنخواہ میری جیب سے نکل کر کے میری بیوی کے صندوق میں چلی جاتی ہے، میں کہیں کا نہیں رہتا ہوں۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، تنخواہ اپنی بیوی کے حوالے مت کیجئے، ورنہ ماں باپ کو بھی خرچہ بیوی سے پوچھ کر کے دینا پڑے گا، آپ مالک نہیں ہوں گے، آپ جورو کے غلام۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، 47% مرد امریکہ میں پاگل ہوتے۔ پاگل ہونے کی وجہ کیوں ہے؟ اس کی بیوی نافرمان ہے، اور یہ شریف آدمی بیوی کو مار بھی نہیں سکتا، اور بیوی کی نافرمانی سے غم میں گھلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دماغی توازن بگڑ جاتا ہے۔ 47% مرد نافرمان بیوی کی وجہ سے پاگل ہو جاتا ہے۔ 2-3 بات کو یاد رکھیے، اگر آپ اپنی بیٹی کو کامیاب بنانا چاہتے تو 2 چیزوں پر دھیان دیجیے۔ بیٹی کو بیٹے سے زیادہ تعلیم دلائیے، اور موبائل سے بیٹی کو دور رکھیے۔ انشاءاللہ آپ کی بیٹی کو اللہ فاطمہ کا نمونہ بنائے گا اور عائشہ کا نمونہ بنائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، دھیان سے۔ ڈانس چل رہا ہے، ڈی جے کا ڈانس چل رہا ہے، شادی میں ڈی جے آیا، ڈی جے پر ڈانس ہو رہا، 12 سال کی لڑکی ہے، ڈانس کر رہی ہے۔ ایک آدمی بولا واہ واہ رے لڑکی، تو نے کتنا اچھا ڈانس کیا۔ تو بغل کا ایک آدمی بولتا ہے کہ وہ لڑکی نہیں ہے، وہ لڑکا ہے۔ تو کہتا میڈم معاف کیجئے گا، ہم سے بھول ہو گئی۔ کہا میں میڈم نہیں ہوں، میں اسی لڑکے کا باپ ہوں۔ دھیان سے سنیے گا، دوسری مثال آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ لندن کے سینما ہال میں لڑکیاں بھی آئی ہیں فلم دیکھنے کے لیے یار کے ساتھ، فلم دیکھنے کے لیے یار کے ساتھ آئی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ نہیں، یار کے ساتھ۔ مینیجر کھڑا ہوا، اعلان کیا کہ ایک عورت اپنے یار کے ساتھ فلم دیکھنے کے لیے آ گئی ہے، اس کے شوہر نے تھانہ میں کمپلین کر دیا ہے، میں لائٹ 5 منٹ کے لیے بند کرتا ہوں، وہ عورت چپکے سے نکل جائے۔ مینیجر نے اعلان کیا، لائٹ کو بند کیا 5 منٹ کے لیے، اس کے بعد جو لائٹ آن کیا تو پورا سینما گھر خالی ہو گیا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ جی جے کا جان سے چل رہا ہے، ایک لڑکی نے مصرع پڑھا ہے، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا، خدا جانے کہ قسمت میں، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ ایک جوان کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ خدا تو تم کو مرنے کے بعد بتائے گا، میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہوگا، تم اپنا مصرع پڑھو، میں جواب دیتا ہوں۔ خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ لڑکا آیا، اس نے کہا گلے میں توق لعنت کا، گلے میں توق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا، گلے میں توق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا، شادی میں جھوم جھوم کر ڈھولک بجائے گی، ناچے گی اور گائے گی، ایکٹنگ دکھائے گی، شادی میں جھوم جھوم کر ڈھولک بجائے گی،
ناچے گی اور گائے گی، ایکٹنگ دکھائے گی، ذکر خدا رسول کی فرصت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، کردار بد پہ خود ہی وہ غصے میں آئے گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی، کردار بد پہ خود ہی وہ غصے میں آئے گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو جھاڑو دکھائے گی، قاصر اسی لیے تو کوئی برکت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ جلسہ ختم ہو گیا، اب میں آپ سے 3 وعدہ لینا چاہتا ہوں، 3 وعدہ دیجئے۔ میں آپ کو اس جلسے سے امید دلاتا ہوں کہ اللہ اس جلسے کو زندگی بھر کے لیے کامیاب کر دے گا، اور 3 کام چھوڑ دیجئے، آپ کو تعویذ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کے گھر میں آفت نہیں آئے گی۔ 3 کام چھوڑ دیجئے۔ آفت آتی ہے حرام کمانے کی وجہ سے، آفت آتی ہے گناہ کرنے کی وجہ سے، آفت آتی ہے غلط ماحول کی وجہ سے۔ آپ 3 کام چھوڑ دیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ، بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رکھ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں تھے، کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائز کی، پھر پتلون کے چکر میں تو لگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔